میں کراچی کے بڑے ہسپتال میں کمر کی تکلیف کے چیک اپ کے لیے گئی۔ میری ماں بھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے دفتر میں گئی، لیکن معائنہ کرنے والے روم میں نہیں گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں صرف 2 آدمی تھے، ایک نرس تھی اور ایک میں خود۔ میری تکلیف کی نوعیت اس بات کی متقاضی تھی کہ میں اپنی شلوار اتار کر ڈاکٹر اور نرس کو معائنہ کرنے کی اجازت دوں۔ نرس نے مجھے ایک کرتا دیا اور معائنہ کے لیے کمرہ تیار کرنے کے بعد ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے میری کمر کو ایک نظر دیکھ کر مجھ سے تکلیف کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا کہ سرجری کے بعد مجھے کمر کے نچلے حصے میں درد رہتی ہے۔ اس نے میری کمر دبائی اور پوچھا، دبانے سے کوئی اثر محسوس ہو رہا ہے یا نہیں؟ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ کہاں درد ہے اور کہاں نہیں۔ جب معائنہ ختم ہوا تو ڈاکٹر نے اچانک میرے جسم کے پچھلے حصے پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں نے اسے معائنے کا حصہ سمجھ لیا، لیکن یہ میرے لیے حیران کن تھا۔ اس نے پھر بتایا کہ اب میرے کوئی درد نہیں ہوگی۔ میں بہت پریشان اور دھنگ ہو گئی کہ میری پشت پر ہاتھ مارنے کے بعد ڈاکٹر کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اپنی شلوار اوپر کرتے ہوئے نرس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی نظریں نیچے کر لیں، یعنی اس نے یہ جواب دیا کہ وہ اس واقعے پر شرمندہ ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتی۔ میں روم سے نکل کر ڈاکٹر کے دفتر میں پہنچی، جہاں میری اماں میرا انتظار کر رہی تھی تاکہ پتہ چل سکے ڈاکٹر کیا کہتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پلکیں تک نہ جھپکیں اور میں نے نظریں نیچے کر لیں۔ میری ماں نے پریشانی سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب پھر درد کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور اس کے لیے میڈیکیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس آپ اس درد کو نظر انداز کریں، یہی کافی ہوگا۔ ہسپتال سے نکل کر گھر جاتے وقت وہ لمحہ بار بار میرے ذہن میں آتا رہا۔ میرا چہرہ بجھ گیا تھا اور اماں بار بار پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے جو تم بالکل خاموش ہو گئی ہو۔ تب میں نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے جیسے بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے میں اسے جھٹک دیتی ہوں۔ میں نہانا چاہتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں پلید ہو چکی ہوں۔ اپنے آپ سے مجھے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ نفرت کا لفظ بھی میرے احساسات کو تبدیل کرنے کے لیے یا بیان کرنے کے لیے چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس عمل کو کسی بھی طرح غیر معمولی قرار نہیں دے پا رہی تھی۔ میں کسی بھی طرح اس شخص کو بے گناہ قرار دینے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی اور نہ کوئی وجہ ڈھونڈ پا رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ میں اسے عام سی بات سمجھ کر بھول جاؤں یا یہ سمجھ لوں کہ اس نے مجھے ایک چھوٹی بچی سمجھ کر مذاق کے طور پر ایسا کیا ہے، یا پھر شاید اس کا اپنا انداز تھا۔ بات چاہے جو بھی ہو، کسی ڈاکٹر کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مریضوں کو اس طرح ہاتھ لگائے۔ نہ ہی یہ طبی معائنے کا حصہ تھا۔ کولہے کو چھونا جسم کے کسی اور حصے کو چھونے سے بہت مختلف ہے۔ یہ ایک معمولی یا قابل فراموش حرکت نہیں ہے، خاص طور پر ایک مرد ڈاکٹر کو ایک خاتون مریضہ کو اس طرح چھونا بالکل نامناسب ہے۔ کسی کے جسم کے حساس حصے کو چھونا جنسی حملے کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ ایک چھوٹے سے واقعے کو میں اتنا بڑا بتنگڑ کیوں بنانا چاہتی ہوں۔ اب میں اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کرتی ہوں کہ ایک کراچی کا بڑا سرجن دوران معائنہ ایک لڑکی کی پشت کو سہلاتا ہے تو کیا اس کی یہ حرکت آپ کو بے چین کرتی؟ میں اس بارے میں کچھ لکھنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی یہ کسی کو بتانا چاہتی تھی، لیکن میرے آس پاس موجود عقل مند دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں یہ لکھوں تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔